قائد اعظم کے فرمودات پیش خدمت ہیں۔ ان فرمودات کی روشنی میں ہم پاکستان کو مضبوط اور سربلند بنا سکتے ہیں۔ جلسہ عام لاہور 30 اکتوبر 1947۔ آپ نے فرمایا، تاریخ میں ایسی نئی اقوام کی کئی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے محض قوت ارادی اور بلند کرداری سے خود کو بنایا اور عظیم کیا۔ آپ کا خمیر فولاد کی قوتوں سے اٹھا ہے۔ آپ ایسی قوم ہے جس کی تاریخ حیرت انگیز طور پر بلند کردار، بلند حوصلہ، شجاع اور اولو العزم ہستیوں سے بھری پڑی ہے۔ اپنی روایات کی رسی مضبوطی سے تھام لیجئے اور اپنی تاریخ میں شان و شوکت کے ایک اور باب کا اضافہ کیجئے۔ افسران حکومت سے سبی میں خطاب 14 فروری 1948۔ ایمانداری اور خلوص دل سے کام کیجئے، کام اور زیادہ کام۔ آپ کے ضمیر سے بڑی کوئی قوت روئے زمین پر نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا کے روبرو پیش ہوں تو پورے اعتماد سے کہہ سکیں کہ میں نے اپنا فرض انتہائی ایمانداری، وفاداری اور صمیم قلب سے انجام دیا تھا۔ نشری بیان ڈھاکہ 21 مارچ 1948۔ آپ نے فرمایا، پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی نئی مملکت کو اتنے سنگین اور گمبھیر مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو ہمیں درپیش ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی نئی مملکت نے ان مسائل کا مقابلہ کرنے میں اتنی پامردی اور عزم و استقلال کا مظاہرہ نہیں کیا جس کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے۔ ہمارے دشمنوں کو امید تھی کہ پاکستان اپنی ولادت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کی امیدوں کے برعکس پاکستان ان مسائل کے ہجوم سے مردانہ وار کامیاب و کامران نکلا، اور اس شان سے کہ پہلے سے بھی زیادہ مستحکم اور مضبوط ہے۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور اپنا عظیم کردار ادا کرتا رہے گا جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی 26 مارچ 1948 میں قائد اعظم نے طلبہ سے کہا، آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں، آزادی سے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ ایک منظم و منضبط قوم کی طرح کام کریں۔ 26 مارچ 1948 کو چٹاگانگ میں تقریر کرتے ہوئے قائد نے کہا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا تھا، اس کی خاطر اس لیے جدوجہد کی تھی اور اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اپنی روایات کے مطابق امر معاملات کو حل کرنے میں جسمانی اور روحانی طور پر قطعاً آزاد ہوں۔ اخوت، مساوات اور رواداری، یہ ہیں ہمارے مذہب، تہذیب اور تمدن کے بنیادی نکات۔ ہم نے ان عظیم تصورات کے لیے جدوجہد کی، اسی لیے پاکستان اور اس کی جدوجہد کی کہانی عظیم انسانی خیالات و تصورات کو عملی جامہ پہنانے کی داستان ہے۔ اسی جلسہ عام میں آگے چل کر کہا، اسلامی اقدار کو اپنانا ترقی کی معراج پر پہنچنے کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ ایک طرف قیام پاکستان کا جواز ہے اور دوسری طرف ایک مثالی معاشرے کی تخلیق کی ذمہ دار ہیں۔ آج جب کہ ہماری اجتماعی روح اونچ نیچ کی تمام زنجیروں کو توڑ چکی ہے، ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اور نہ صرف اپنی ریاست بلکہ اپنی قوم کے ہر شعبے اور ہر پہلو کو روشن کر دے۔ جلسہ عام ڈھاکہ 28 مارچ 1948 کے یہ الفاظ بھی سن لیں، پاکستان کے سامنے بڑا شاندار مستقبل ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ قدرت نے ہمیں جن فیاضیوں سے نوازا ہے ان سے پورا فائدہ اٹھائیں اور ایک مضبوط و شاندار پاکستان کی تعمیر کریں۔